السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ آج کی جو اقبالی کی نشست ہے یہ تسلسل ہے اس سے پہلی نشست کے ساتھ، جس میں انقلاب کے حوالے سے ہماری نشست ہوئی تھی اور علامہ اقبال کے کلام سے، افکار سے، نظریات سے پہلی جو قسط ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ عہد حاضر میں خاص طور پہ ان حالات میں انقلاب کیوں ضروری ہے۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس کے اوپر مزید روشنی فرمائیں۔ جی سر پلیز۔ ڈاکٹر صاحب، پوری بنی نوع انسان یعنی قرآن جب ان سے مخاطب ہوتا ہے جی تو اقبال نے، اللہ رحمہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یعنی اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے یعنی اقبال اللہ رحمہ خطبات میں فرماتے ہیں کہ جس طرح یعنی وہ جو تہذیب و ثقافت تھی قرآن سے پہلے جی کہ یعنی رنگ، نسل، علاقہ، خون کے رشتوں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور کائنات کو وہ ساکن اور جامد سمجھتے تھے۔ تو اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن نے اس چیز کو کہ یہ کائنات ساکن اور جمود نہیں ہے بلکہ یہ حرکت ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن نے کہا ہے کہ پوری نوع انسان ایک ہے، پوری نوع انسان ایک ہے، اور اس پوری نوع انسان کی جو زندگی کا جو سرچشمہ ہے، جو منبع ہے، وہ روحانی ہے، جس کو قرآن حی القیوم کہتا ہے۔ تو یہ یعنی اور اسی چیز کو جب ہم یعنی ذات باری تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ، تو اقبال اللہ رحمہ نے بہت ہی، میں کہتا ہوں یار اللہ اس پر کروڑ کروڑ رحمت فرمائے جناب نے، کیا خوبصورتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ توحید جو ہے 3 روحانی اصولوں کا نام ہے۔ ارشاد کہ مساوات، صحیح، حریت اور انسانی احترام آدمیت۔ اچھا، یہ 3 چیزیں جو ہیں علامہ کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ خلافت الہی، تو دراصل اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 3 اصول ہیں جس کو روحانی اصول ہیں، جس کو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں عملاً اس کو نفاذ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اصل بات یہ ہے کہ جس طرح اقبال اللہ رحمہ نے کہا کہ انسان کی ہوس نے جسے رکھا تھا چھپا کے، صحیح جی، یہ ضرب کلیم میں بڑے خوبصورت یعنی اقبال نے یعنی نوجوانوں اور میرے دانشوروں اور اپنے قرآن کے طالب علموں، یعنی یہ پڑھو اقبال کو، یہ آپ کو بڑی جو ہے نا اس سے رہنمائی اور بڑی، اور آپ کو بڑی آپ کو یعنی وہ جو فلسفیانہ جو کچھ ہے نا روایات، آپ کو اس کو نظر ثانی کا بڑا موقع ملے گا اقبال پڑھنے سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار، اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، انسان کی ہوس نے جسے رکھا تھا چھپا کے، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف کل العف میں پوشیدہ ہے اب تک۔ ڈاکٹر صاحب، بالکل قرآن تو 7ویں صدی میں آیا ہے اور اقبال علیہ رحمہ 20ویں صدی میں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد
مرد قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار جو حرف کل العف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. ڈاکٹر صاحب یہی یہ بات ہے جسے ہم جو انسانی آزادی مساوات اور جناب حریت یا احترام بنی تو یہ دراصل اس کو عملی طور پر اس کا جو ہے نا نام ہی خلافت ہے. خلافت ہے یا دوسرے لفظوں میں اور ڈاکٹر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں. بلکہ اگر کہیں سچی بات کہیں تو آج کے دور میں یہی انقلاب ہے اور یہ ضرورت وقت کی عین ضرورت ہے. ہاں اس کے بغیر تلواریں لے کے بندوقیں لے کے میزائل لے کے جنگیں کرنی ہے. یہ ان چیزوں پہ عمل کر کے بھی بغیر خون خرابے کے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہاں تو یہ بنی جو انسان اور خصوصی طور پر پاکستان میں جو اس وقت جو ہے طبقاتی اور اس کو طبقات کو لوگوں کی محرومیوں کو لوگوں کی ناانصافیوں کو اس حکمران طبقے نے اس ملائیت نے اس نے رہبانیت نے اس نے پیشوائیت نے اس مقتدر اداروں نے کہ لوگوں کو معروم رکھا ہوا کہا ہے کہ من جانم اللہ ہے. یہ تقدیر ہے بس یہ تمہاری تقدیر ہے. حالانکہ اللہ تو جو کہتے ہیں یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو 70 ماہوں سے زیادہ جو مشفق ہو وہ اپنے خود ہی تو کہتا ہے کہ تم حرکت کرو گے تو میں کچھ کروں گا نا. پہلے وہ کہتا ہے تم کرو کچھ. اقبال نے یعنی سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت پیرائے میں جو ہے نا وہ اس کو ہم اس سے پہلے بھی وہ کہ جہاں وہ لینن کہتا ہے نا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں تو قادر و عادل کہ اللہ میاں ایگزیکٹو بھی تیرے پاس ہے اور جوڈیشری بھی اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ تو کرے گا. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ. یہاں لفظ ڈاکٹر صاحب استعمال کیا انہوں نے سفینہ کہ یہ جو سرمایہ کا جو یہ جو ہے یہ ہاں یہ جو سرمایہ اور محنت کی جو جس کو اقبال علیہ رحمہ نے جو اپنے اس میں خضر راہ میں جو باقاعدہ ہے نا وہ اس کا اقبال جب یہ سوال کیا تھا نا کہ یہ سرمایہ اور محنت میں لڑائی کیوں ہے تو اس کو جو ہے وہ خضر راہ میں وہ خضر وہ کہتا ہے کہ بتاؤں تجھ کو رمز آیا یا نل ملوک سلطنت اقوام غالب کیا ایک جادوگری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا معقوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. جادو معمود کی تاثیر سے چشمے یاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر کا تک لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اسرائیل سے مراد ہے ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ ورکنگ کلاس جو ہے محروم طبقہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری اور وہ کیا نعرہ لگاتا ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے امتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. بالکل ایسے بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کے نیلم پری کہ یہ جمہوریت کے پردے میں یہ جو خوفناک دیو اور جن ہے یہ جمہوریت کا فیشنی پردہ وہ برقع اوڑھ کے گلی گلی اور محلے محلے یہ ڈانس اور کر رہا ہے اور تو کہتا ہے کہ یہ جناب نا یہ آزادی کی نیلم پری ہے. اور پلیز بھی تو جیلوں کو کیا کہتا ہے یہ جمہوریت مذہبی پیشوائی یہ میریت کنڈے ہیں. ہاں وہ کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے یاد کرایا کہ وہ اپنا وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہ جب وہ سوال کرتا ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کے شر کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ ہماری ابلیسی نظام کے لیے خطرناک تو نہیں خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کے شر تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. تو وہ کہتا ہے دوسرا شیطان وہ پارلیمنٹیرین جو ہے اس کا مجلس شورا کہتا ہے ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ اس سے کیا
خطر ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر۔ او میرے جوانوں دیکھو یہ اقبال علیہ رحمہ یہ 20ویں صدی میں اس نے کہا ہے، آج شیطان سے کلوا رہے ہیں دیکھیں، ہاں کہ ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر سلطان پہ نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ اور تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بڑی تباہی کی تھی، ٹھیک ہے، کہ بنی نوع انسان کا وہ قتل عام کیا۔ تو آج جو ہے ڈاکٹر صاحب خصوصی طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ جو جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑا، اور میں اپنے یہ رسپیکٹیبل جو ہمارا جو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں عطیہ خداوندی ہے یہ اپنا عمران خان کی شکل میں، کہ خدا کے واسطے یہ وقت ہے، یہ جو ہے نا یہ اختیاری کا، گو کہ آپ 20-22 سال سے تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اب منزل بہت قریب ہے، منزل قریب ہے، لیکن اس کے لیے جو سکل ہے، جو یعنی جو صلاحیت ہے، یہ باقاعدہ ایک جنگ ہے ڈاکٹر صاحب، اس جنگ میں وہی کامیاب ہوگا، بچوں کو نوجوانوں کو تیار کرنا ہوگا، اس نہج پہ تیار کرنا ہوگا۔ تو میں تو آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا، میں محبت بری ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم 4-5%، یہ حالانکہ بڑی کمزور میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر 4-5% لوگ کہتے تو ہے نا یہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے تو 20 کروڑ میں سے اگر 5% لوگ جو ہے نا وہ اگر یہ فکر اقبال سے لیس ہوں تو ڈاکٹر صاحب کسی کا باپ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے چھوٹی سی بات ہے، ایبٹ آباد میں 5 لاکھ کی آبادی ہے، اور 5% لوگ کبھی اپنے آپ کو یعنی فکر اقبال سے لیس کر لیں تو یہاں 25,000 آدمی بنتا ہے، اور ایبٹ آباد میں 25,000 آدمی ہو تو ایبٹ آباد کی یہ حالت ہو، بلکہ پورے پاکستان میں تو صرف 5% کیا حالت ہوگی۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے ہیں کہ یہ جو ہمارے نمائندے ہیں، یہ مادر سے میں کہوں گا، خواہ وہ کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے یا وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے یا سینیٹر ہے، اور خدا کے واسطے یہ کوالیفائی کرتے ہیں، اس سے وہ جو ہے ریاستی مشینری جو ہے وہ بڑے مکار ہیں، عیار ہیں وہ جناب۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آج کے یہ جو جس لیول پر آپ جو فکری طور پر جو فکری اور نظریاتی طور پر جو آپ تربیت کر رہے ہیں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور جس طرح یعنی وہ فرشتوں نے وہ لینن کے وہ جو آہوزاری کے مقابلے میں جب اللہ نے دیکھا کہ یہ فرشتے بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گرے ازل تیرا نقش نا تمام ابھی، کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو کائنات تو یہ لوٹ مار کے لیے نہیں بنائی تھی، افراتفری یا حوث کے لیے نہیں بنائی، یہ تو بنی نوع انسان کی جو ہے نا وہ خدمت کے لیے بنائی تھی۔ تو یہاں تو جس طرح گھوڑا بے لگام ہو جائے تو وہ آوارہ گرد ہوتا ہے، اس طرح یہاں تو یہ ہے عقل ہے، زمام کہتے ہیں لگام کو، عقل کہہ کے عقل کے حوالے سے یہاں جو عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گرے ازل تیرا نقش نہ تو، اور اس کی عمل شکل کیا ہے؟ خلق خدا کی گھات میں رند فقیر میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح شام ابھی، تیرے امیر مال مست تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی خواجہ بلند بام ابھی، دانش و دین علم و فن بندگی ہوس تمام، عشق گرا کشائے کا فیض نہیں ہے ہم ابھی۔ اور وہ آخر میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیوں؟ کہ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کے یہ تیغ تیز پردی۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب اقبال علیہ رحمہ گھوم پھر کے پھر یہ لے کے آتے ہیں کہ جب تک اے مسلمانوں اے انسانوں جب تک تم خود آگاہ نہیں بنو گے، اپنے خود ہی کو جگانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، جب تک تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اپنے ہونے کا تمہیں شدت سے احساس ہونا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اللہ نے خلیفۃ الارض بنایا، اور سوائے اللہ کے کوئی حکمران نہیں ہے، بالکل، اور ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں
تو غلامی کے لیے پیدا نہیں ہو، بلکہ جہاں اقبال نے تو ایک جگہ وہ کہا ہے کہ فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا۔ او مسلمانوں، تمہیں تو اللہ نے، قدرت نے تمہیں پیدائشی طور پر آنکھ عقاب کی دی ہے۔ فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، جس نے رکھ دی ہے غلامی میں نگاہ خفاش، اور غلامی کی وجہ سے تمہاری وہ جو آنکھ جو تھی شہباز کی، وہ چمگادڑ کی آنکھ بن گئی ہے۔ تو آج اس صورتحال سے نکلیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پروگرام ہمیں امید ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم زیادہ نہیں ہے، جلدی جلدی تیاری کرو۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کے حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں پوری قوم کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں واقعی ایک بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج کی نشست علامہ اقبال کے انقلاب کے حوالے سے، جس میں استاد محترم نے ہمیں یہ بتایا کہ علامہ اقبال کیا چاہتے تھے، کہ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ آپ اپنے جوانوں کے اندر کریکٹر بلڈنگ پیدا کریں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں، یعنی انسان سازی کریں، ذہن سازی کریں، اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ووٹر جو ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ تربیت کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، نہ کہ نوجوانوں کو تربیت کریں، بلکہ اپنے جن لوگوں نے آگے سیاسی میدان میں آگے لگام سنبھال لی ہے، باغ دوڑ سنبھال لی ہے، ان کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ انہوں نے آگے بیوروکریسی کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ بیوروکریسی جو ہے کہ مین حکومت ان کے پاس ہوتی ہے، یہ تو بیچارے 5 سال کے لیے آتے ہیں یا 2.5-3 سال کے لیے آتے ہیں میکسیمم، یعنی 75 سال سے تو وہ حکومت کر رہے ہیں، کہ ان کے ہتھ کنڈوں سے یعنی ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کی جو چالاکیاں ہیں، چال بازیاں ہیں، ساز بازیاں ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کے لیے بھی اپنے سیاستدانوں کو اور جوانوں کو، لیڈرز کو تیار کرتے ہوئے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ ہر شخص جو ہے، ہر فرد جو ہے، علامہ اقبال جس طرح کہتے ہیں ہر فرد جو ہے ملت کا ستارہ، کہ اور جو یعنی کہ ہر شخص جو ہے، اللہ نے ہر شخص کو یہ قوت دی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو ہنر دیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو سکل دی ہوئی ہے، کہ علامہ اقبال جی کہتے ہیں کہ ہر فرد جو ہے ملت کا ستارہ۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا، اپنی قوت کو سمجھنا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنی قوت کو، اپنی توانائی کو سمجھنا ہوگا، ہمارے پاس جو ایسٹ ہیں، جو اثاثے ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو سمجھ کے عمل کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔